بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ ابن تیمیہ کے سیاسی فکر کے حوالے سے آخری جو پہلو میں بیان کروں گا وہ ذرا جامع ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کی سیاست کی اور سیاسی فکر کی روشنی میں پوری ریاست کا ایک نقشہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں امام بہت ضروری ہے، امام کا ہونا، جو حکمران جس کو کہہ لیں، امام کہہ لیں، جو چیف ایگزیکٹو ہو حکومت کا، اس کی ضرورت پر زور دیتے ہیں چونکہ وہ اجتماعیت کو قائم کرنے والا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب 3 لوگ سفر پہ جائیں تو ایک کو امیر بنا لیں۔ اس کے بعد خلیفہ اور خلافت کے مسئلے پر انہیں خاص دلچسپی نہیں ہے، یہ معاصر سیاست کا ان پر اثر ہے۔ میں نے عرض کر دیا ان کے معاصر سیاست کے معاملات کیا تھے۔ پہلا پہلو یہ امام کی تقرری، اس کو وہ لازم سمجھتے ہیں اور حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ دوسرا پہلو ان کی جو سیاست، ان کی ریاست کا ڈھانچہ ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ فرائض سربراہ حکومت بیان کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ امامت کی نگہداشت جو بطور حکمران اس کو سونپی گئی ہے، امانت کی نگہداشت، امانت کا مطلب یہ ہوتا ہے، قرآن نے بھی یہ ضابطہ دیا، سیاسی ضابطہ، کہ امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو۔ یہ دوہرا رشتہ ہے کہ عام شخص امانت یعنی ووٹ یا اپنی رائے یا اپنی بیعت اس شخص کے سپرد کرے جس کو وہ دیانتدار اور کمپیٹنٹ سمجھتا ہے کہ وہ کام چلا سکے، اور حکمران کے لیے یہ ہے کہ وہ ایسے شخص کو، وہ اپنی رعایا کو پھر جو اس کا حق بنتا ہے وہ امانت اس کو دے۔ یہ امانت دوہرا تعلق ہے، اور اس کی بھی وہ حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ امانت الہی ہے جو تمہارے پاس ہے، تم آگے اس کے حقوق لوگوں تک منتقل کرو۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ سربراہ حکومت کے جو فرائض ہیں اس میں وہ امانت اور امانت بیان کرتے ہیں تفصیل سے۔ حکومت کا تیسرا سٹرکچر وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے اندر حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ابن تیمیہ کے نزدیک یہ حقوق یا امانات، حقوق کے تحفظ 2 طرح کے ہیں۔ اس کو وہ کہتے ہیں امانت فی الولایت اور امانت فی الاموال۔ امانت فی الاموال میں یہ ہے کہ مالی امور میں دینداری، کہیں کرپشن نہ ہو، بیت المال جو اجتماعی فنڈ ہے اس سے خرد برد نہ ہو، اپنے اقربا کو نہ نوازا جائے، رشتہ داروں کو نہ نوازا جائے، اپنے دوستوں کو نہ نوازا جائے، یعنی میرٹ موجود ہو۔ اور امانت فی الولایت وہ کہتے ہیں کہ ہر شخص کو وہ ذمہ داری دنیا میں دی جائے جس کا وہ حقیقتاً اہل ہے، یہ امانت فی الولایت ہے، یعنی کمپیٹنسی اور میرٹ کے علاوہ فیصلے نہ ہوں حکومت کے اندر۔ وہ کہتے ہیں یہ 2 حقوق ہیں، کیسی بنیادی بات کی ہے، کہتے ہیں یہ 2 حقوق ہیں، ایک امانت فی الولایت اور ایک امانت فی الاموال۔ کرپشن نہ ہو مالی حوالے سے ہر طرح کی، اور جو جس کا مالی حق ہے وہ اس کو پہنچے، اور دوسرا جو حقدار ہیں، اہل ہیں، کمپیٹنٹ ہیں، جو سٹینڈرڈ اور معیاری ہیں لوگ ہیں، انہی کو ذمہ داریاں دی جائیں۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ 2 کام ہو جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ تمام حقوق حقداروں کو مل گئے۔ یہ بڑی اصولی بات ہے۔ تیسرا پہلو وہ کہتے ہیں 1 2 3 چوتھا پہلو وہ کہتے ہیں قیام عدل، کہ حکمران کا یہ کام ہے کہ وہ عدل پر قائم نظام وضع کرے۔ نظام حکومت کے اندر ہر شخص کو عدل، سستے داموں، فری دروازے پر غیر جانبداری والا عدل اس کو میسر ہے۔ نظام عدل کے بغیر وہ کہتے ہیں فلاح دارین ممکن نہیں، نہ دنیا میں حکومت چلے گی اور نہ آخرت میں اس حکمران کی جان چھوٹے گی۔ عادل حکومت کے 2 کام ہیں، وہ کہتے ہیں از روح انصاف مقدمات کے فیصلے کرنے اور اہل حق کو اس کا حق دروازے پر پہنچانا، صرف فیصلے نہیں کرنے۔ یہ بڑا اہم پہلو ہے۔ ہمارے یہاں عدالتیں فیصلے کر دیتی ہیں اور ایگزیکیوٹ نہیں ہوتے۔ ابن تیمیہ نے بڑا اہم پہلو بیان کیا کہ فیصلے کرنا، اور فیصلے کے بعد جو اس کا حق فیصلے کے نتیجے میں وارد ہوا ہے، یہ بھی عدالت کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق اس کو میسر، یقین انشور کیا جائے کہ جو فیصلہ اس کے حق میں ہوا تھا وہ اس کو مل گیا، سب کچھ کہ نہیں ملا۔ پھر اوامر و نواہی کا قیام، حکومت کا اگلا شعبہ یہ ہو کہ وہ اللہ کے حکم والے امور کو نافذ کرے، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان کو روکنے کے لیے ایسے اقدامات کرے کہ وہ امور نہ ہو سکے۔ پھر معاشرے میں جرم کا خاتمہ، حدود کا نفاذ، بنیادی حقوق کی فراہمی، یہ 2 پہلو ہوں گے تو جرم ختم ہو جائے گا۔ جس کو روٹی مل رہی ہے وہ چوری کرے تو ڈیزرو کرتا ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے۔ قید سالی میں کبھی ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، لہٰذا جب آپ ان کے حقوق دیں گے پھر اس کے بعد آپ ان پر حدود و تعزیرات نافذ کریں گے۔ اگلا پہلو بیان کرتے ہیں کہ حاکم کا اعلیٰ کردار اور بلند طرز عمل ہونا،
یہ ضروری ہے۔ اگر آپ کا حاکم اخلاقی، علمی، فکری گراوٹ کا شکار ہے، مالی طور پہ کرپٹ ہے، تو وہ کبھی حکومت نہ چلا سکے گا، نہ وہ خارجہ پالیسی وضع کر سکے گا، نہ داخلہ پالیسی، وہ اپنے ہی گرد سوچتا رہے گا۔ اس کے بعد موضوع مال حکومت، کابینہ جو بنانی ہے، جو وزراء بنانے ہیں، جو ہیڈز آف انسٹیٹیوشنز مختلف شعبوں کے ہیڈ بنانے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اس تقرری کی پر کامیابی یا ناکامی، حکومت کی کامیابی یا ناکامی ڈیپینڈ کرتی، لہٰذا کمپیٹنٹ لوگ، اپنے شعبے کے ماہر لوگ، پڑھے لکھے لوگ اور جو تجربہ کار لوگ ہیں، وہی اگر آپ عمال بنائیں گے تو کام چلے گا، ورنہ نہیں چلے گا۔ اس میں دو چیزیں انہوں نے اصول بتایا کہ ہر بندے کو اپوائنٹ کرتے ہوئے اس کی قوت اور امانت دیکھی جائے۔ امانت تو سادی بات ہے، دیانتداری، قوت سے مراد ہے اس شعبے میں اس کی اہلیت اور اس کا کتنا رسوخ ہے، یہ دیکھا جائے۔ اس کے بعد سپہ سالار لازمی ہیں تاکہ آپ کی سرحدوں کی حفاظت ہو، آپ کے داخلی اور خارجی جتنے معاملات ہیں اور جو اپنا ملٹری آپ پر اٹیکس ہیں ان کو ٹیکل کرنے کے لیے، تاکہ ملک کی حدودوں کو یوں نافذ ہو جائیں۔ اس حوالے سے استدلال یہ امام احمد بن حنبل کے قول سے لیتے ہیں کہ ضعیف صالح اور قوی فاجر میں سے کس کو سپہ سالار بنایا جائے، تو انہوں نے کہا کہ قوی فاجر کو بنایا جائے، چونکہ اس کا فجور جو ہے وہ اس کی ذات کے لیے ہے، لیکن اس کی جو قوت جو ہے وہ سب کو فائدہ دے گی۔ اس قول پر میں اس سے پہلے ایک بہت تبصرہ کر چکا ہوں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں قاضی ہو، نظام عدل کے بعد پھر قاضی ہر علاقے میں ہو جو وہاں پر لوگوں کو فری انصاف اور سستا انصاف اور فوری انصاف فراہم کرے، جو عدل کے مطابق فیصلے کرے۔ قاضی عالم ہو، متقی ہو، خوف و خشیت والا ہو، اور خبردار یہ دیکھا جائے کہ قاضی کسی معاملے میں رشوت تو نہیں لیتا، کسی سے کوئی مال تو نہیں لیتا، کسی کا دوست تو نہیں ہے، تحفے تو نہیں لیتا۔ یہ ابن تیمیہ نے سختی کی۔ اس کے بعد افسر خراج، ٹیکس ڈپارٹمنٹ، محصولات کے لیے عمال ایسے لوگوں اکٹھے کرنے والے، عاملین ایسے ہوں کہ جو خرد برد کرنے والے نہ ہوں، اور جو ٹیکس اکٹھا ہو اس پر یہ یقین دہانی کروائی جائے کہ وہ حکومت اور ریاست ہی کے امور میں خرچ ہو، کسی کی عیاشی پر نہ خرچ ہو۔ پھر رائی اور رعایا کے انہوں نے بتایا کہ اس کے جو ہوتے ہیں اس سے متعلق کئی نوعیتیں بتائی کہ ہر نوعیت میں دونوں طرح کے افراد پر فرض اور واجب متعین کیے جاتے ہیں کہ وہ مالی حقوق ہوں، حقوق ہوں، معاشرتی حقوق ہوں، اخلاقی حقوق ہوں، انتظامی حقوق ہوں۔ ان دونوں میں رائی اور رعایا، حکمران اور رعایا کے درمیان اچھا تعلق استوار کرنے کا ایک شعبہ قائم کیا جائے۔ پھر اس کے بعد مالیات کا ایک شعبہ قائم ہو جو تمام نظام زکوٰۃ ہے، مال فے ہے، مال غنیمت ہے، اور ملک کے اندر انڈسٹری ہے اور دیگر بزنسز ہیں، اس کو مینیج کرے۔ آخری بات جو نظام حکومت ابن تیمیہ نے تجویز کیا اس میں یہ ہے کہ ایک سربراہ مملکت ایک شورا قائم کرے اور تمام فیصلہ جات اس شورا کے ذریعے کرے، اور شورا قائم کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر اس مسئلہ میں اس پر مسئلہ اس میں لا کر بحث کیا جائے۔ کوئی ریاست کا مسئلہ ہوتا ہے، انڈیویجول کے بجائے شورا میں لایا جائے۔ ممبران شورا کی اہلیت کو بھی متعین کیا کہ وہ ارباب حل و عقد ہوں، وہ محض تعلق داری کی بنیاد پہ اپوائنٹ نہ ہوں بلکہ وہ ارباب حل و عقد ہوں، اہل دانش ہوں، اور آخر میں حکمران جس رائے کو کتاب و سنت کے قریب پائے وہ اس کو اپنائے۔ یعنی آخر میں انہوں نے حکمران کو اختیار دے دیا مشورے کے بعد۔ یعنی اس پر کئی لوگوں نے اعتراض کیا ہے علامہ ابن تیمیہ کے اس فکر پہ کہ ایک طرف تو وہ شورا بھی کہتے ہیں اور آخری طور پہ فیصلہ کن حیثیت شورا کو نہیں دیتے، اکثریت شورا کو دینی چاہیے تھی کہ شورا کی اکثریت اگر فیصلہ کرے تو وہ فیصلہ کن ہے، مگر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ شورا سے رائے لے کر فیصلے کا اختیار بہر صورت حکمران اور امام کے ہاتھ میں رہے گا۔ یہ تمام افکار ابن تیمیہ کے جو ضروری تھے اور جو میں سمجھ سکا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیے۔ اس پر آپ کی رائے اور آپ کی تجاویز درکار ہیں۔ والسلام وما علینا الا البلاغ۔